السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قائد-اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کون سا نظام لاگو ہوگا، تو قائد-اعظم نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں، آئین دینے والا۔ پاکستان کا آئین 1300 برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی شکل میں دے دیا تھا، اور ہمارا آئین قرآن و سنت ہوگا۔ دوستوں، کچھ عرصے سے پاکستان میں صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں صدارتی نظام لاگو ہوگا، اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر صدارتی نظام ہے کیا، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں صدارتی نظام لاگو ہے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے صدارتی نظام اور جمہوری نظام میں فرق، اور کون سا ایسا نظام ہے جو اب پاکستان کے اوپر لاگو ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمہوری نظام کی۔ دوستوں، جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ جمہوری نظام میں عوام اسمبلی کے ممبرز کو منتخب کرتی ہے، اور وہی ممبرز آگے جا کر وزیر اعظم یا صدر مملکت کو منتخب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جمہوری نظام میں جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سب فیصلے اپنے وزیروں اور جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ منتخب ہوتا ہے، وہ ان کی بات زیادہ مانتا ہے، ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جمہوری نظام میں کوئی بھی ملک کے اسمبلی کے ممبر کسی بھی وقت وزیر اعظم کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمبلی کے ممبر ملک کے سب قانون بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوری نظام میں ایک اور یہ بھی خرابی ہے کہ وزیر اعظم ملک کے کسی بھی کوئی بھی ادارے کے لیے جو سیٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس ادارے کا کام ہوتا ہے جس طرح ریلوے، زراعت، وہ ایم این ایز اور ایم پیز ہی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں جو ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اس لیے وہ انہی کو جو کہ کسی فیلڈ میں انہوں نے کام بھی نہیں کیا ہوتا، نہ انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے، نہ ریسرچ، ان کو مجبوری کے تحت لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے اوپر بھی جمہوری نظام لاگو رہا ہے، اور جو اسمبلی کے ممبر جن کو ہم منتخب کرتے تھے وہ آگے جا کر ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو چنتے تھے، اور وہی اسمبلی کے ممبرز اور ایم پی اے جو کہ جن کی پارٹی ہوتی تھی انہی کو ٹکٹ ملتا تھا، اور وہ ملک کے وزیر اعظم کو جو ان کی پارٹی کا سربراہ ہوتا تھا وہ ان کو چننے کے پابند ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب ملک کا وزیر اعظم بن جاتا تھا تو وزیر اعظم بھی اس چیز کا پابند ہوتا تھا کہ وہ اسی ہی چیز اسمبلی کے ممبرز اور جو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں انہی میں سے جو وزارتوں کو آگے تقسیم کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا نظام بالکل ہی خراب ہو چکا تھا، اور ہمارے ملک کے اوپر وڈیرا نظام لاگو تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پارٹی نظام ہے وہ تقریباً خاندانی نظام ہے۔ ہمارے ملک میں صدارتی نظام امریت کے علاوہ جو زیادہ تر حکومتیں برسر اقتدار رہی ہیں وہ خاندانی نظام تھا۔ سب عرصے کو نکال دیا جائے تو تقریباً آدھے سے زیادہ عرصہ نواز شریف خاندان اور بھٹو خاندان کی حکومت رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں چل رہا۔ دوستوں، میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا جاؤں کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ نظام لاگو ہے وہ ہے صدارتی نظام، اور اس وقت دنیا کے 75% ممالک کے اوپر صدارتی نظام لاگو ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت امریکہ میں بھی صدارتی نظام لاگو ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، امریکہ اور بہت سارے ایسے نظام ہیں جو بڑے ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان کے اوپر صدارتی نظام لاگو ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی ملک ترکی بھی ہے جس صدارتی نظام لاگو ہے۔ دوستوں، صدارتی نظام ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی ملک میں صدارتی نظام میں یہ چیز عمل ہوتی ہے کہ ملک کے سب سے قابل ذہین ترین افراد براہ راست عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، اور عوام براہ راست کسی ایک ذہین ترین افراد کو جن کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے ان کو چنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو علاقے کے ایم این ایز اور ایم پیز ہوتے ہیں ان کو بھی براہ راست چنتی ہے، مگر وہ کسی بھی طرح ملک کے وزیر اعظم یا صدر کو چننے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ جب ایک عوام ایک بندے کو براہ راست چنتی ہے تو اس کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملک میں سب سے قابل ترین ذہین ترین افراد کو چن کر اداروں کے اوپر وہ لگاتا ہے جو اس میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، ریسرچ کی ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی ایسے ایم این ایز ایم پی ایز کو وہ منتخب کرے جو ان کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدارتی نظام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صدارتی نظام جو ملک کا ایک صدر ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے،
اس کے پاس سب سے زیادہ یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت ہٹا بھی سکتا ہے اور کسی کو کسی بھی عہدے پر فائز بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس فوج، عدلیہ اور اداروں سب اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ سب سے طاقتور ترین حکومت کون سی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ملک کا صدر اور اس ملک کا سربراہ۔ یہ کسی بھی ملک کے دو اہم ستون ہوتے ہیں جو کہ ملک کو چلاتے ہیں، اور صدر اور صدارتی نظام میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ملک کا سربراہ بھی ایک صدر ہوتا ہے جس کے پاس ملک اندرون اور بیرون دونوں جگہ پر چلانے کی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ دوستوں، ایک تیسرا نظام بھی ہے جسے کہتے ہیں اسلامی صدارتی نظام، اور یہ نظام کیا تھا؟ آج جو صدارتی نظام ہمارے پاس ہے وہ بالکل یا تو اسلامی نظام سے اخذ کیا گیا ہے یا اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسلامی صدارتی نظام کیا تھا؟ اسلامی سنہری دور تھے جو کہ 4 خلفائے راشدین تھے جن کا عرصہ تھا، اور ان میں بھی ایک ایسا نظام تھا جس کو ہم عمل کر کے اس ملک میں راج کر سکتے ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک ہیں۔ وہ نظام کیا تھا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد خلیفہ کا وقت آیا تو انہوں نے 5-6 بندوں میں سے جو کہ سب سے زیادہ افضل، طاقتور اور ذہین ترین افراد تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارا اگلا صدر اور ہمارا اگلا خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قابل اور ذہین ترین افراد کا نام لیا اور فرمایا ان میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ افضل بہتر لگے ان کو اپنا صدر منتخب کر لیں۔ دوستوں، یہ ہے اسلامی صدارتی نظام، اور انہی نظام کو آگے لے کر یورپ بھی اسی نظام پر عمل کر رہا ہے، اور بہت سارے ممالک جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اوپر صدارتی نظام لاگو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسے نظام کو نام اپنے اوپر لاگو کریں۔ صدارتی جمہوری نظام ہمارے پاس 1300 برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جو کہ ہم اپنے اوپر مسلط کریں۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ عوام کی طاقت زیادہ ہوگی، اور جن کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے نظام کے لیے نکلیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ایسا نظام جس میں اصل پاور عوام ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ خلیفہ بنے تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں، غلط کام، تو اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو عوام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو ہم آپ کا سر تلوار سے کاٹ دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئے کہ میں جن لوگوں میں رہتا ہوں جن کے اوپر حکومت کرتے ہیں وہ بھی مجھے کوئی غلط کام سے ایک تو روک رہے ہیں، اور اصل پاور عوام کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ ایک تو وہ علاقے کے گورنروں کو تبدیل کرتے رہتے، اور ان سے کوئی بھی غلطی ہوتی تو ان کو بر وقت ہٹا دیتے اور ان کو سزائیں بھی دیتی۔ ہمارا نظام جو کہ ایک کھچڑی کی طرح بن گیا ہے، اور ایک ہماری سیاست بالکل غلیظ ہو چکی ہے۔ تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ایسی طاقت بنیں کہ اصل طاقت عوام بنے، کیونکہ جو ہمارے اوپر مسلط بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، اور پھر ہم انہی کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارا نظام جو کہ انگریزوں نے دیا ہوا ہے انہوں نے کچھ بھی چینج نہیں کی۔ دوستوں، میری سب دوست سے گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتانا، اور بتائیں کہ آپ کیسا نظام اس ملک میں چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔